وصلى الله على نور كزو شد نور ها پیدا زمین از نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے آپ ان کے مبارک ہاتھوں کا، بازو کا، ان کی انگلیوں کا بیان سن رہے ہیں۔ سب کے ہاتھ اللہ نے بنائے ہیں، ان ہاتھوں میں قوت بھی اللہ تعالی نے دی ہے، مگر جس کے ہاتھ کو اللہ تعالی اپنا ہاتھ فرمائے ان ہاتھوں کی کیا بات۔ معجزے کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات معجزہ ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آتا ہے، آ کر جو مانگتا ہے، اللہ کی عطا سے اسے وہ عطا فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ میں، مستدرک میں اور دیگر کتابوں میں روایت موجود، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن میں گورنر بنا کر، حاکم بنا کر بھیجنا چاہا، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، مقدمات آئیں گے، فیصلے کیسے کروں گا؟ کوئی اس حوالے سے میں نے کوئی تیاری یا کوئی ریہرسل یا کوئی پریکٹس نہیں کی ہوئی ہے۔ قال فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ فی صدری، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ بات سنی تو اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر جیسے ہلکا سا تھپکی دیتے ہیں نا، مارا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، بس وہ ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، مجھے اس کے بعد آخری سانس تک کسی مقدمے کا فیصلہ کرنے میں ذرہ برابر بھی غلطی کا شبہ نہیں ہوا۔ اتنا یقین، اتنی پختگی اور اتنی برکت آ گئی کہ مجھے فیصلہ کرنے میں دشواری بھی نہیں ہوتی تھی اور میرے فیصلے میں غلطی بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور دعا کا اثر تھا۔ اور سنیے، حضرت ابو ہریرہ، نام عبد الرحمن ہے، بلیوں سے کھیل رہے تھے حضور نے، ابو ہریرہ بلیوں والا فرمایا، یہی نام مشہور ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ، اصحاب صفہ 70 صحابہ جو بیٹھا کرتے تھے، جن میں سے اکثر کے پاس ایک کپڑا تھا، کسی کسی کے پاس 2 کپڑے تھے، 3 تو کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ بس ان کی عید کیا تھی؟ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مانگتے کسی سے نہیں تھے، کچھ مل گیا کھا لیتے تھے، نہیں تو وہیں عبادت کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے یہ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نسیان، بھولنے کا مرض ہو گیا ہے، مجھے بات پوری طرح یاد نہیں رہتی یا بھول جاتی ہے، میموری کی پرابلم ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ کوئی خشکی کا اثر ہو گیا ہوگا،
کوئی دوا، دودھ زیادہ کر دو، کچھ مکھن زیادہ کر دو، نہیں، کوئی اور نسخہ نہیں. فرمایا چادر پھیلاؤ. ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. انہوں نے چادر پھیلائی. یہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح جوڑ لیں تو اس کے لیے مختلف لفظ، لپ بھی کہتے ہیں اس کو، کچھ لوگ بوک بھی کہتے ہیں، یعنی ہاتھوں کے پیالے بنا لینا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح فرما کر ان کی چادر میں اس طرح ڈالتے جا رہے. کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. بظاہر ہاتھ خالی نظر آ رہے ہیں، مگر اس طرح جیسے کچھ بھر بھر کے ڈالتے ہیں. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. ان سے فرمایا اس چادر کو سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو. صحابی اعتراض نہیں کرتے، جانتے ہیں کہ کس کے پاس آئے ہیں، یہ کون ہستی ہے. وہ چادر سمیٹ کے سینے سے لگاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے جو کچھ بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا. ما نسیت قط، اس کے بعد میں کبھی کچھ بھولا نہیں. حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، کیونکہ انہیں یادداشت. اب کہیے کہ یہ تو دماغ کا مسئلہ ہے، یہ خالی ہاتھ جو بظاہر نظر آ رہے تھے کیا ڈال رہے تھے؟ قوت حافظہ کہیں گے آپ اسے. تو بظاہر ہاتھ خالی ہیں مگر اس کے اندر کونین کی نعمتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ہاتھ فرما رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری یادداشت اتنی اچھی، جو باتیں میں بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت. ذکر آیا ہے حضرت ابو ہریرہ کا، ان ہاتھوں کی برکت کا ایک بیان اور بھی سنیے. وہ کہتے ہیں مجھے 3 دن کا فاقہ ہو گیا تھا. 3 دن گزر گئے تھے، مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا. حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے انہیں روک لیا اور ان سے ایک مسئلہ جس کو سوال کیا دینی. کہتے ہیں مجھے معلوم تھا مگر میرا مقصد یہ تھا کہ یہ سنیں گے میری آواز کی کمزوری، میری رنگت، شاید مجھے کچھ کھلا دیں. خودداری دیکھیے، مانگا نہیں پھر بھی. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا پیغام ہے. وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی توجہ میری طرف نہ ہوئی، انہوں نے مسئلہ بتا دیا اور تشریف لے گئے. میں نے شکریہ ادا کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، میں نے ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھ لیا، وہ بھی میں جانتا تھا. مقصد اندر یہی تھا شاید ان کی توجہ ہو جائے، مگر انہوں نے بھی مسئلے کا جواب دے دیا اور تشریف لے گئے. وہ کہتے ہیں تھوڑی سی امید لگی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. بھوک کتنا ستاتی ہے، کبھی بھوکے رہ کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا یہ بھوک کتنا مارتی ہے. ہو سکے تو کسی کے منہ میں لقمہ ڈالیے، چھینیے نہیں، کوشش کیجیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اندر امید جاتی رہی کہ اب کہاں ملے گا کچھ کھانے کو. اچانک پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. ہاتھ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا جس میں دودھ تھا، اور آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ دودھ آیا ہے کہیں سے، تو بھی آ جا اور باقی سب کو بھی لے آ. حضرت ابو ہریرہ اپنے اندر کہ کاش مجھے ہی دے دیتے، میں 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا، مجھے کچھ تسکین ہو جاتی اس دودھ کو پی کے. اب کہہ رہے ہیں سب کو لے آؤ. 70 صحابہ ہیں، اصحاب صفہ. ایک پیالہ ہے، گھونٹ بھی نہیں آئے گا، قطرہ قطرہ، لیکن آقا نے بلایا ہے.
لہذا چلے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھا دیا. اب حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ہاتھ سے وہ پیالہ تھماتے ہیں. لے ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع کر. آداب بھی دیکھیے اسلام نے بتائے ہیں. محفل میں کھانا دینا ہے, کوئی بزرگ ہے تو اس سے ابتدا کریں گے, ورنہ دائیں طرف سے. کوئی بھی بیٹھا ہو دائیں طرف سے شروع کیجئے. فرمایا دائیں طرف والے کو دے, یہ پیے. اب حضرت ابو ہریرہ اس وقت بھی کہ پہلے مجھے فرما دیتے, لیکن دیا. اب وہ ان کو یہ خیال کہ یہ کتنا پیے گا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کو جانتے, فرمایا اس کو کہے جتنا پینا ہے پیے, گھبرائے نہیں. اس شخص نے پیا جتنا اس کا دل چاہا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب پیالہ اس نے میرے ہاتھ میں واپس دیا, اس میں سے کچھ بھی دودھ کم نہیں ہوا تھا. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کو دو. دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نے, اسی طرح سب پیتے رہے, اور جتنا کسی کا دل چاہا پیتا رہا, دودھ کم نہیں ہوا. کیا عقل مانے گی؟ جو عقل کو عاجز کر دے اسی کو معجزہ کہتے ہیں. بظاہر دودھ کی مقدار کم نہ ہونا عقل میں نہیں آتا, مگر کس کے ہاتھ سے پیالہ آیا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ وہ ہاتھ ہیں جن میں خدا کی قدرت کے جلوے ہیں. جو کر دیں, کیونکہ اللہ کی عطا ہے. 69 نے پی لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پیو, اور ساتھی فرما دیا جتنا چاہو پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیا, بھوکا بھی تھا, پیاسا بھی تھا, میں نے بہت پیا, بہت پیا, یہاں تک کہ مجھے لگا کہ میں ناخنوں تک سیراب ہو گیا ہوں. یعنی اتنا پی لیا کہ اب اور طلب کی گنجائش نہیں رہی. جب میں نے پینے کے بعد پیالہ اپنے منہ سے ہٹایا, دودھ اسی کا اسی طرح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاؤ اب مجھے دے دو, اور نبی پاک نے اس کو گھونٹ بھر کے ختم کر لیا. مگر جس کے ہاتھ سے چلا ہے 70 کو پلا رہے ہیں, اور 70 کے 70 پی رہے ہیں, دودھ میں کمی نہیں ہو رہی. یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. ایک صحابی, یہ ہرپیس کہلاتی ہے بیماری, اردو والے داد کہتے ہیں, داد. یہ تکلیف ہو جاتی ہے جسم پر, ایسے نشان بن جاتے ہیں جو گوشت کو کھانے لگ جاتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس داد کی وجہ سے ایسا داغ پڑ گیا تھا کہ وہ داغ بڑھتا جا رہا تھا. یہ ابن سعد نے, بیہقی نے, ابو نعیم نے اس کو نقل کیا. لکھنے والے ابید بن جمال, جن سے یہ بات پہنچی. ایک روایت میں کہ اس کو ناک کو نگلنا شروع ہو گیا تھا, اور ایک یہ کہ چہرے پہ داغ بن کے پورے چہرے کو وہ خراب کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی, فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ. جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی دوا بنا کر, کوئی لیکوڈ بنا کر, کوئی چیز نہیں, بس اپنا ہاتھ پھیر دیتے ہیں. اسی لمحے تکلیف بھی چلی جاتی ہے, زخم کا کوئی نشان بھی نہیں رہتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت. حضرت مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, تمام جہان کی اور جنت کی عورتوں کی سردار. کتنی عزت والی ہیں وہ, کتنی شان والی ہیں وہ. میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کے حضور صحیح انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر سکوں. بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا. یہ شہزادی تشریف لائیں اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کا چہرہ دیکھا
تو بھوک کی وجہ سے زرد تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے ان لوگوں کو ملتا نہیں تھا، کسی کے ذہن میں یہ نہ آنے پائے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ آتا نہیں تھا، انہیں کچھ میسر نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں، یہ وہ لوگ ہیں ان کی ٹھوکروں میں کائنات تھی، مگر یہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ غربت اختیار کی تھی، یہ اضطراری نہیں تھی کہ ملتا کچھ نہیں تھا، نہیں، دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کے عیش پسند کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے کتنے دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، جس کی وجہ سے چہرے پہ زردی، بھوک کی وجہ سے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے گلے کے پاس رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اے بھوکوں کو سیر کرانے والے فاطمہ بنت محمد سلام اللہ تعالی علیہا، اللہ ان کے والد گرامی اور ان پر کروڑوں درود فرمائے، کو بھی سیر کر۔ حضرت عمران کہتے ہیں میں نے دیکھا ابھی ہاتھ ہٹا نہیں تھا، چہرے سے زردی ختم ہو گئی۔ میری اس کے بعد حضرت سیدہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ما جئت بعد، میں اس کے بعد کبھی بھوکی نہیں ہوئی، مجھے بھوک نے کبھی ستایا نہیں، یعنی بھوک کی مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عمران کے اس بیان سے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے دنیا کس طرح گزاری، اور دوسرا ہاتھ مبارک کی برکت۔ اب بظاہر صرف ہاتھ رکھا، دعا فرما کے اٹھا لیا، ایک تکلیف جو آنتوں میں ہو جس وقت اور کیا حالت گزرتی ہے، کہتے ہیں اس کے بعد کبھی وہ تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ اندازہ کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پر ہی نہیں، اور بھی جس کے لیے جہاں کہیں بھی اس کو تکلیف ہاتھ رکھا ان کو حضور کی برکت سے شفا ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بھی چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ اور سناؤں۔ حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر اور داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ اے اللہ اسے زینت عطا فرما، اللہم جمل ہو، اسے حسن زینت عطا فرما۔ راوی کا لفظ بیان سن کر یا واقعہ دیکھ کر جو آگے بیان کرے راوی کہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ 100 سے زیادہ برس رہے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا تھا، ان کی عمر 100 برس سے زیادہ ہو گئی، مگر سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے، سیاہ رہے، اور چہرے پہ کوئی شکن نہیں تھی، صاف اور روشن جیسا جوانوں کا چہرہ ہوتا ہے۔ ترمذی میں، بیہقی میں، خصائص کبریٰ اور سبل الہدیٰ والرشاد میں یہ روایت موجود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا مبارک اثر اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا رہے ہیں، بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہو جانا ایک فطری امر ہو جاتا ہے، اور کوئی معیوب بھی نہیں کہ کوئی اس کو بری بات کہے کہ ٹھیک ہے عمر ہوئی ہے بال سفید ہو گئے، بلکہ لوگ اس کو بڑھاپے کا وقار کہتے ہیں۔ اس عمر کا وقار یہی ہے اس کے حوالے سے۔
مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ رہے ہیں. ان کی برکت کیا ہے کہ تازگی ہے، روشنی ہے، برکت ہے، تغیر نہیں آ رہا. تو یہ تاثیر کس نے رکھی ہے؟ رب تعالیٰ نے رکھی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے. یہ بیان ابھی جاری ہے. میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کو مزید واقعات سناؤں گا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ